صبح قاسم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے لاؤنج میں غصے سے آیا۔ فبیہ اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا کھولے کھڑی تھی۔ اوئے لڑکی، ادھر آؤ، باہر نکلو اب، قاسم نے بیزاری سے اسے آواز دے کر بلایا۔ فبیہ ڈرتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر آئی۔ تم یہاں مفت میں رہنے نہیں آئی ہو، سمجھی؟ قاسم نے کچن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جاؤ کچن دیکھو۔ کچن میں کچھ انڈے اور پراٹھے بناؤ۔ فبیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سہمی تھی، میں نے کبھی کسی اجنبی کا کچن نہیں سنبھالا۔ قاسم نے ایک ٹھنڈی اور لمبی آہ بھری۔ حیان کی خاطر یہ نخری جھیل رہا ہوں میں۔ جاؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، جلدی کرو۔ فبیہ بوجھل قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں برتن بکھرے تھے اور ہر طرف گندگی تھی۔ اس نے پہلے کچن صاف کیا، پھر ناشتہ بنایا۔ قاسم وہی صوفے پر لیٹا دیکھتا رہا۔ اسے اس کا کام کرنے کا ڈھنگ پسند آیا۔ قاسم کو ناشتہ کر رہا تھا کہ اتنے میں حیان کی کال آ گئی۔ حیان کا لہجہ آج بہت زیادہ سنجیدہ اور ڈرا ہوا تھا۔ قاسم، مجھے پاکستان آنے میں 6 ماہ لگ جائیں گے۔ قاسم چونک گیا۔ 6 ماہ؟ تم پاگل ہو گئے ہو یار، فبیہ کے گھر والے اسے جنونیوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ حیان نے روحان سی آواز میں ایک عجیب فرمائش کی۔ تم فبیہ کو اپنا نام دے دو، اس سے نکاح کر لو۔ قاسم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹکتے چھٹکتے بچا۔ نکاح؟ کیا کہہ رہے ہو حیان؟ وہ تمہاری پسند ہے۔ ہاں، وہ میری امانت ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تم نکاح کر لو گے تو کوئی اسے نہیں لے جائے گا۔ 6 ماہ بعد میں آؤں گا، تم اسے طلاق دے دینا۔ قاسم غصے سے چلایا۔ تم میرا مذاق بنا رہے ہو؟ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے جو جب چاہا ختم کیا۔ حیان نے گڑبڑا کر کہا۔ پلیز قاسم، اس کی جان بچا لو۔ اس کے پاس میرا نام نہیں، تمہارا نام اسے بچائے گا۔ قاسم نے فون کاٹ کر سامنے کھڑی فبیہ کو دیکھا۔ فبیہ ان کی باتیں سن کر بت بن چکی تھی۔ وہ ایک اجنبی سے نکاح کے نام پر کانپ رہی تھی۔ قاسم فون کان سے لگائے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ حیان، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو یار، میں اسے اپنا نام کیوں دوں؟ میں نہیں جانتا اسے۔ حیان فون پر اپنی مجبوریاں کا رونا رو رہا تھا۔ قاسم نے بیزاری سے اپنے بال پیچھے کیے۔ دیکھو، میں صرف تمہاری خاطر ہاں کر رہا ہوں، مگر 6 ماہ بعد میں اسے فارغ کر دوں گا۔ تم پاکستان آؤ یا نہ آؤ، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ 6 ماہ سے ایک دن اوپر اسے نہیں جھیلوں گا۔ حیان نے کچھ کہنا چاہا تو قاسم نے فوراً فون کاٹ دیا۔ اس نے میز پر فون رکھا اور سگریٹ جلائی۔ فبیہ کچن کے دروازے پر خاموش کھڑی تھی۔ سنا تم نے؟ حیان نہیں آ رہا ابھی؟ قاسم نے دھواں چھوڑتے ہوئے اسے سپاٹ دیکھا۔ جان بچانی ہے تو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ فبیہ ساکھ کھڑی رہی جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ کل مولوی آئے گا، تیار رہنا، بس یہی راستہ ہے۔ قاسم نے اسے دیکھے بغیر اپنی جیکٹ اٹھائی۔ وہ بغیر کسی جذبات کے گھر سے باہر نکل گیا۔ قاسم نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو بلایا۔ وہ دونوں گواہ کے طور پر وہاں تھے۔ مولوی صاحب نے سب کے صوفوں پر بٹھایا۔ فبیہ چادر میں لپٹی ایک طرف بیٹھ گئی۔ قاسم کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بول پڑھائے۔ قاسم نے گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے کہا۔ اس نے نکاح نامے پر زور سے دستخط کیے۔ پھر دونوں گواہوں نے اپنے دستخط ثبت کیے۔ فبیہ نے روتے ہوئے دستخط کر دیے۔ گواہ قاسم کو مبارکباد دے کر چلے گئے۔ قاسم نے مولوی صاحب کو باہر تک چھوڑا۔ سورج کی روشنی فلیٹ میں پھیل چکی تھی۔ فبیہ ناشتہ بنا کر میز پر رکھ چکی تھی۔ قاسم کمرے سے نکلا۔ وہ بہت بدحواس تھا۔ اس نے میز پر پڑی چیزیں ادھر ادھر کی۔ میرا والیٹ کہاں ہے؟ تم نے چھیڑا ہے؟ قاسم نے ناشتہ دیکھے بغیر غصے سے پوچھا۔ فبیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، میں نے آپ کی کسی چیز کو نہیں چھوا۔ قاسم نے بیزاری سے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ الٹ گیا۔ ساری چائے فبیہ کے بنے پراٹھوں پر گر گئی۔ فبیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چلائی، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کیا؟ کتنی محنت سے میں نے یہ ناشتہ بنایا۔ قاسم ساخت ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اسے بولتا سنا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، تم صرف مہمان ہو۔ فبیہ نے روتے روتے اچانک اپنی آنکھیں صاف کی۔ اس نے تڑپ کر پلیٹ اٹھائی اور سنک میں پھینک دی۔ صرف مہمان ہوں تو پھر خود بناؤ اپنا ناشتہ۔ قاسم اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر حیران رہ گیا۔ فبیہ نے اپنے بازو سمیٹے اور اس کے سامنے آئی۔ میں تمہارے دوست کی امانت ہوں، نوکرانی نہیں ہوں۔ یہ چائے تم خود صاف کرو گے، سمجھے تو؟ قاسم نے غصے سے قدم بڑھایا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔
ڈراؤ مت، تمہاری دھمکیوں سے اب ڈر نہیں لگتا؟ اس نے میز پر پڑا تولیہ اٹھا کر قاسم کی طرف پھینکا۔ یہ لو، اور یہ گندگی صاف کر کے ہی باہر جانا۔ قاسم اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ فبیہ نے اس کے سامنے ہیڈ فون اٹھائے اور لگی۔ وہ بڑے سکون سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ قاسم کو پہلی بار اپنی ہار کا احساس ہوا۔ اس لڑکی میں چھپا ہوا طوفان اب باہر آ رہا تھا۔ سویرا کے جانے کے بعد کمرہ سنسان تھا۔ تھوڑی دیر بعد امجد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھوڑا پریشان اور جلدی میں لگ رہا تھا۔ بھائی، مجھے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے جا سکتا ہوں؟ احتشام نے خوش دلی سے سر ہلا کر کہا۔ ہاں امجد، تم ضرور جاؤ، کوئی بات نہیں، بس جانے سے پہلے مجھے بیڈ پر لٹا دو۔ امجد نے احتشام کو سہارا دے کر لٹایا اور پھر وہ حویلی سے رخصت ہو گیا۔ اب احتشام کمرے میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر شور کی آواز آئی۔ احتشام کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے مینا کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی مینا آ گئی ہے۔ وہ خوشی سے نہال تھا مگر مجبور تھا۔ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے بے بس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بھاگ کر باہر جائے اور اپنی آنکھوں سے مینا کا دیدار کرے، مگر وہ بستر سے ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی بے چینی لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف ٹکٹی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اب مینا آئے گی، ابھی وہ کمرے میں آئے گی، وہ دل ہی دل میں خود سے کہہ رہا تھا۔ گھنٹے گزرتے گئے اور شام ڈھلنے لگی۔ باہر سے کیکوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں مگر کوئی بھی اس کمرے کی طرف نہ آیا۔ احتشام کی پیاس سے زبان خشک ہو رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اب باہر لاؤنج سے آنے والی آوازیں ختم ہو گئیں۔ حویلی پر ایک گہرا سکون چھا گیا، مگر مینا ایک بار بھی اس سے نہ ملی۔ احتشام کا انتظار اب دکھ میں بدل رہا تھا۔ نہ کسی نے اسے کھانا پیش کیا، نہ پانی۔ اسے سویرا کی یاد آنے لگی تھی اب۔ سویرا اسے ایک پل بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، مگر جس مینا کے لیے اس نے سب کیا وہ اسے بھلا کر اپنی نیند سو چکی تھی۔ احتشام اندھیرے میں اکیلا تڑپتا رہ گیا۔ اس کی محبت اسے ذلیل کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر اس سے زیادہ اسے مینا کا رویہ چبھا۔ وہ ایک زندہ لاش بنا چھت کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی سچی محبت کا پہلا انعام تھا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی۔ احتشام کے فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ کال کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری رات مینا کا انتظار کرتا رہا۔ ایسی بیٹھی ہوئی پوزیشن میں وہ سو گیا۔ اس کی گردن میں اب شدید درد تھا۔ پشت کی تکلیف اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر میز سے فون اٹھایا، دیکھا تو دوسری طرف امجد کی کال تھی۔ امجد نے بھرائی ہوئی آواز میں بات شروع کی۔ بھائی، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہسپتال والوں نے انہیں ایڈمٹ کر لیا ہے۔ اب میرا واپس آنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کچھ دنوں تک حویلی نہیں آ پاؤں گا۔ احتشام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ امجد ہی تو تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا۔ سویرا پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ احتشام نے ایک لمبا سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے امجد، تم اپنی ماں کا خیال رکھو۔ اس نے فون بند کیا اور بے بس ہو گیا۔ اب وہ اس کمرے میں بالکل تنہا تھا۔ درد کی لہریں اس کے وجود میں اٹھ رہی تھیں۔ اسے پیاس سے گلا خشک محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے دروازہ دیکھا۔ شاید اب مینا کمرے میں داخل ہو جائے، شاید اسے اپنے احتشام کا خیال آ جائے، مگر حویلی میں اب بھی خاموشی چھائی تھی۔ مینا کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ احتشام کو اپنی گردن کا درد جھیلنا پڑ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کھنچاؤ تھا۔ وہ نہ سیدھا ہو سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا۔ اس سے پہلی بار اپنی معذوری سے خوف آیا۔ وہ جتنا مینا کے قریب ہونا چاہتا تھا، حالات اسے اتنا ہی دور کر رہے تھے۔ امجد کا نہ آنا اس کے لیے ایک سزا تھی۔ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا، مگر اس کی انا اسے پکارنے سے روکتی تھی۔ وہ مینا کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف میں دروازے کو گھونٹتا رہا۔ اس کی صبح دکھ اور درد سے شروع ہوئی تھی۔ وہ شخص جو کل رات تک بہت خوش تھا، آج ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہا تھا۔ ذات کا سفر اب اپنے عروج پر تھا، ذلت کا سفر اب اپنے عروج پر تھا، اور شفا دینے والی سویرا میلوں دور تھی، اور احتشام کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔